آج جہاں ہمارے لیے بڑا یہ خوشی کا لمحہ ہے، وہاں ہم سب اجتماعی طور پر جناب علامہ خادم رضوی صاحب کی ناگہانی وفات پر اظہار افسوس بھی کرتے ہیں۔ ان کے اہل خانہ اور ان کی جماعت کی خدمت میں اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی جوار رحمت میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستوں، آج شمولیتی اعلانات ایک ایسے موقع پر ہو رہے ہیں جب ملک میں ایک ناجائز اور نااہل حکومت کے خلاف عوامی سطح پر تحریک جوبن پر ہے۔ اس سے قبل 16 اکتوبر کو گوجرانوالہ سے جن بڑے جلسوں کا آغاز کیا گیا تھا، کل یہاں پشاور میں ایک بہت عظیم الشان اور تاریخی عوامی جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ بہت کوشش کی گئی حکمرانوں کی طرف سے، ناجائز حکمرانوں کی طرف سے، کہ یہ جلسہ نہ ہو سکے۔ جب کوئی اور وجہ نہیں ملی تو پھر کہا کہ کورونا کا خطرہ ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ناجائز حکومت سب سے بڑا کورونا ہے۔ اس سے جان چھوٹ جائے، قوم شفایاب ہو جائے گی۔ مجھے ایک صحافی نے پوچھا کہ کووڈ-19 کے بارے میں آپ ہدایات کو فالو کریں گے یا نہیں؟ تو میں نے کہا آپ کووڈ-19 کی بات کر رہے ہیں، ہم ابھی تک کووڈ-18 کی بات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ جلسہ ہوگا، بھرپور طور پر ہوگا۔ حکمرانوں کے خواب پریشان ہوں گے اور ان کے ہوش اڑیں گے انشاءاللہ، اور عوامی قوت سے، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی نمائندہ نہیں ہے، یہ چوری کے مینڈیٹ کی نمائندہ ہے۔ لوگوں کو چور کہتے ہیں، خود چوری کے ذریعے اقتدار پہ آئے ہیں، ووٹ چوری کیا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اب اس وقت پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ وہ اپنے بنیادی مقاصد اور منشور کا اعلان بھی کر چکی ہے، اور وہ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ ہمارا تنظیمی ڈھانچہ مکمل ہو چکا ہے، اور پوری یکسوئی کے ساتھ تمام جماعتیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز ہمارا اگلا جلسہ، جو شاید جمعیت علماء اسلام کے زیر اہتمام ہوگا، 26 نومبر کو لاڑکانہ میں، اور پھر اس کے بعد پی ڈی ایم کا جلسہ 30 نومبر کو ملتان میں ہوگا۔ آنے والے دنوں میں ہم نے اگلا شیڈول بھی دینا ہے، جلسوں کے حوالے سے بھی
اور تحریک کی حکمت عملی کے حوالے سے کسی محاذ پر ہم نے ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، اور قوم کا جو ووٹ چوری کیا گیا تھا، قوم کی جو امانت چھینی گئی تھی، ہم نے وہ امانت قوم کو واپس کر دی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، پرسوں ہمارے اسٹیٹ بینک کا بیان ہے کہ سن 1951-52 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہمارے بجٹ کا سالانہ جی ڈی پی گروتھ یا ہمارا سالانہ شرح نمو 0.4 پہ پہنچ گیا ہے۔ اب جہاں جن لوگوں کی نااہلیوں کی وجہ سے ملک اس قدر معاشی انحطاط کا شکار ہوا ہے، جب ملک معاشی انحطاط کا شکار ہوتا ہے تو پھر ریاستوں کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میں ان اداروں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو ادارے ریاست کی دفاع کی ذمہ داریاں اپنا فرض سمجھتی ہیں کہ دشمن کا سرحدات پر حملہ کرنا صرف یہی ریاست کے لیے خطرے کی بات نہیں ہوتی، بلکہ معاشی انحطاط، معاشی بحران، یہ بھی ریاست کے خاتمے کا سبب بنتا ہے۔ جس طرح کہ سوویت یونین بنا، ایسے وقت میں وہ ادارے جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم تو ریاست کی بقا کے لیے قائم کیے گئے ادارے ہیں، وہ اس طرح کی ناجائز اور نااہل حکمران کی پشتیبانی کرتے نظر آئیں اور پھر کہیں کہ ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، وہ ریاست کی بقا کا فرض نہیں ادا کر رہے ہیں۔ اس طرح کے نااہل حکومت کی پشتیبانی کرنے سے وہ شاید ہم ان کو واضح طور پر کہہ سکیں کہ پھر آپ بھی اس ریاست کے خطرے کے ذمہ دار بن سکتے ہیں۔ ہم ملک کے لیے سنجیدہ ہیں اور ہم کسی کو اس ملک کا مالک نہیں سمجھتے۔ اس ملک کا مالک ملک کے عوام ہے۔ اور اگر کوئی خطرہ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے، پھر عوام کو بھی، فوج کو بھی، سول بیوروکریسی کو بھی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک پیج پر لڑنا چاہیے۔ یہ تقسیم عجیب ہے کہ ملک نیچے جا رہا ہے اور ہم اس نااہل حکومت کو سپورٹ کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ذمہ داریوں سے انحراف کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ یہ چیزیں ہمیں سوچنی پڑیں گی۔ دنیا کی سیاست اب تبدیل ہوگی۔ اب ایک ٹرمپ تو چلا گیا، اب ہم نے پاکستان کے ٹرمپ کو بھی اسی طرح ہٹانا ہے۔ اب ایک انڈیا کا ٹرمپ رہ جائے گا، وہ انڈیا کے عوام جانے، یہ ایک کیٹیگری کے لوگ۔ تو اس اعتبار سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ قوم کے ہر فرد کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی۔ اور پشاور کے لوگ، ہم کسی اور سے کیوں پوچھیں کہ پاکستان کا کیا حال ہے؟ پشاور کے لوگ تو یہ کیا چیز ہے، بی آر ٹی کو دیکھ کر ملک کے نقشہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں، دھکوں سے بسیں چل رہی ہیں۔ تو اس سے زیادہ گواہی اور کیا دے سکتے ہیں؟ پشاور کے لوگ سب سے زیادہ گواہ ہیں اس حکمرانوں کے نااہلی کے۔
تو میرے محترم دوستوں، عام آدمی چیخ رہا ہے، چھوٹا دکاندار، کاروباری طبقہ، مزدور طبقہ، کسان طبقہ، آپ کے وکلاء، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے اساتذہ، ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ، آپ کے میڈیا والے، سب سے مظلوم طبقہ ہے۔ تو میں تو میڈیا والوں سے اسی لیے کہتا ہوں کہ جب آپ پر مشکل آتی ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ہم پر مشکل آتی ہے لوگوں تو وہ ساتھ قبول کرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی ایسے موقع پر پولیٹیکل ایلیمنٹس کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اس اعتبار سے قوم کو ایک پیج پہ لانے کے ہم دعوت ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہم کہہ رہے ہیں، سول بیوروکریسی کو بھی ہم کہہ رہے ہیں، اور سول بیوروکریسی آلریڈی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہر دفتر میں کوئی جاتا ہے تو ہر افسر کہتا ہے کب ان سے ہماری جان چھڑا دی ہے، وہ مٹھائی بانٹیں گے اس دن۔ لیکن کچھ لوگ اعلان بات کر سکتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کر سکتے، بیچارے ان کا اپنے میدان و محاذ ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس وقت ملک کے ہر طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں، ہم ہر ایک طبقے کی زبان ہیں اور ان کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ فرض جاری و ساری رہے گا۔ اور سیاسی لحاظ سے بھی ہمیں نظام میں تبدیلیاں لانے ہوں گی کہ آئے روز اس طریقے سے دھاندلیاں کر کے اور الیکشن کو اپنی مرضی سے مروڑ کر اپنی مرضی کے نتائج مرتب کرنے کا سدباب ہو سکے، اور دوسرا یہ کہ ہم ملک کی معیشت کے لیے ایسی پالیسیاں بنائیں، ایسے ایکشن پلان بنائیں کہ جس سے آنے والے مستقبل میں معیشت کا پہیہ پیچھے کی طرف نہ آ سکے اور آگے کی طرف بڑھ سکے۔ یہ دو چیزیں اس وقت ہمارے مد نظر ہیں، اور اس پر ہم مسلسل کام کر رہے ہیں، ان پر ہم ماہرین کی بھی آراء لے رہے ہیں اور ان سے بھی استفادہ کر رہے ہیں۔ جی یہ بتائیے کہ آپ نے جن ریاستی اداروں کی بات کی ہے، آپ کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ریاستی ادارے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ادارے کسی موڑ پر آ کر دسمبر جنوری میں کسی موڑ پر آ کر تک کردار ادا کریں گے، غیر جانبدارانہ کردار؟ ان کو ہر وقت غیر جانبدار رہنا چاہیے، اور جب ملک ڈوب رہا ہے تو پھر ریاست کی بقا کے لیے جو اس وقت ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، آج ہی ان کو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں سنبھال لینی چاہیے کہ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، یہ ملک ڈوب رہا ہے۔ ایسے حکمران جو انہی کی سہارے سے آئی تو اب اپنا سہارا ختم کر دیں۔ مولانا صاحب، کل اگر جلسے میں رکاوٹ ڈالی گئی، راستے بند کیے گئے تو پھر آپ سب کچھ ٹنکی کی طرح بہ جائے گا، کچھ بھی حیثیت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ روک سکو تو روکو۔ لیڈرز کب آ رہے ہیں؟ بلاول، نواز، اور کل کیا شیڈول ہوگا؟ تیار ہے؟ کل انشاءاللہ العزیز جب سے ہم اکٹھے پہنچیں گے انشاءاللہ۔ الیکشن یہی تو جھگڑا ہے، آپ کیوں بچوں والے سوال کرتے ہیں؟ ہم یہی تو کہتے ہیں کہ الیکشن کوئی سے نہیں آیا ہے، جھوٹ سے آیا ہے، جھوٹ سے آیا ہے۔ جو حکمران جماعت ہیں وہ 2021 حکمرانی میں نہیں دیکھیں گے، اس سے قبل ہو جائیں گے۔ ہے ہی سر، دیکھیے جو اس وقت صورتحال ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم بھرپور طور پر اپنی مضبوط حکمت عملی کے ساتھ قوم کی رہنمائی کرے گی اور قوم پورے خود اعتمادی کے ساتھ ایک ہو جائے گی تو یہ چند دن کے لوگ بھی نہیں ہیں۔ کچھ مرحومین کے لیے بھی دعا فرما لیں۔ ہمارے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا انتقال ہوا ہے، اور ہمارے رضوی صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں مفتی رحمت اللہ صاحب، ضلع کرک کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، اور بہت سارے مرحومین ہیں۔ سب کے لیے دعا فرما لیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم ونور قبورهم وبرد مضاجعهم واکرم نزلهم صلی اللہ علیہ وسلم۔